اب دوسرا واقعہ ہے گائے کا، جسے عربی میں کہتے ہیں بقرۃ، سورہ بقرہ ہے۔ ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور حاضرین سب کے لیے کہ جتنی مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احکام نازل کیے جاتے ہیں، اس میں گھر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ریاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس میں اکنامکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مدنی صورتوں میں اوور آل پوری سوسائٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اب آئیں واقعے کی طرف۔ بقرۃ، ایک گائے تھی، ایک اللہ کے نیک ولی تھے بنی اسرائیل کے، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے۔ ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی گائے جو اس وقت بچیا تھی اس کو جنگل کی طرف چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ میں یہ تیری امانت میں دیتا ہوں، اور ان کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، جو والدہ کا کہنا مانتا تھا۔ بولیے، والدہ کا کہنا مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، کماتا تھا اور اپنی والدہ کا کہنا مانتا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہوا تو والدہ نے کہا تمہاری ایک گائے امانت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تم جاؤ جنگل میں اور کہو اے ابراہیم، اے اسحاق اور اے اسماعیل کے رب، مجھے میرے والد کی دی ہوئی امانت واپس کر دیں۔ ابھی اس بچے نے اپنی والدہ کی بات مانی اور دیکھا کہ وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اب بڑی توجہ، والدہ کی بات ماننے کا صلہ اللہ کس طرح دیتا ہے، بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی۔ ان کی والدہ نے کہا یہ تم گائے بازار میں لے کے جاؤ اور 3 دینار کی بیچنا، اور دیکھو جب بیچنا تو مجھ سے مشورہ کرنا۔ اللہ کی حکمت، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ بھی دوں گا مگر شرط یہ کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے جتنے بھی چاہے دینار دے دو مگر میں اپنی والدہ کے مشورے کیے بغیر یہ گائے آپ کو نہیں دوں گا۔ والدہ کے پاس آیا، والدہ کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ بیٹا لگتا ہے وہ کوئی معزز فرشتہ تھا، اب جاؤ تم اس سے یہ مشورہ کرنا کہ مجھے یہ گائے ابھی بیچنی چاہیے یا نہیں۔ وہ دوبارہ بازار میں گیا، وہ فرشتہ اسے پھر ملا انسانی صورت میں، کہا کہ تم ابھی نہیں بیچو، ایک وقت آئے گا اور موسیٰ کے آدمی تم سے یہ گائے خریدیں گے اور جتنا یہ وزن میں ہوگا اتنا سونا دے کر تم سے لیں گے۔ اور پھر وقت آیا ناظرین، آج بھی لوگوں کا یہ یقین ہے نعوذ باللہ من ذالک، خاص طور پہ جو الہاد کی طرف ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، بس جو زندگی یہی ہے۔ اس زمانے میں ایک طبقہ تو یہ کہتا تھا مرے ہوئے زندہ نہیں ہو سکتے، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ، حامیل نام کا ایک شخص جو بڑا امیر تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے اور کہنے لگے کہ بتائیے ذرا یہ اس کا قاتل کون ہے، اپنے رب سے پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت مقتول کے جسم پہ لگاؤ، جیسے ہی لگاؤ گے اللہ تعالیٰ مقتول کو زندگی دے دے گا۔ پوچھا کیسی گائے ہوگی؟ کہا وہ پیلی ہوگی، ایسی ہوگی کہ اس میں سے سورج جیسی کرنیں نکل رہی ہوں گی، پیلا اس کا رنگ ہوگا، نہ وہ بوڑھی ہوگی نہ وہ جوان ہوگی، آدھی عمر کی ہوگی۔ ایسی گائے کو تلاش کیا گیا، اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد بچوں گائے ذبح ہو گئی، بظاہر وہ بھی مر گئی، مردہ ہے اور یہاں پڑا ہی مردہ ہے، مگر اللہ کے کلام کی برکت کہ اس گوشت کو جیسے ہی حامل جو مردہ تھا اس کے جسم پہ لگایا وہ زندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میرا قتل میرے چچا کے 2 لڑکوں نے کیا ہے۔ یہاں سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی۔ اگر ہم اپنی والدہ کا کہنا مانیں، سن رہے ہیں آپ مانتے ہیں؟ اگر ہم اپنی والدہ کا کہنا مانیں، اس واقعے میں یہ ملا، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملا کہ جو والدہ کی بات مانتا ہے پھر اللہ بھی اس کی بات کو مانتا ہے، پھر اللہ اس کی عزت کو سنبھالتا ہے اور اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔